السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ہفتہ وار تربیاتی نشست کے اندر جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ بالوں پر ہونے والے جادو کی کیا حقیقت ہے، اور ایسا کیا ہے انسانی بالوں میں کہ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور جادو میں یہ بال ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، بالوں کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں، جادو اپنے اندر ایک پوری وساطت رکھتا ہے۔ جادو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور جادو کوئی محض شعبدہ بازی کا نام نہیں ہے۔ جادو بھی اپنے اندر ایک پوری دنیا کو رکھے بیٹھا ہے، اور اس کے ہاں بھی ٹوٹل پورے پروسیس اور ہر ایک چیز نیم اور سیم کے ساتھ ایک پروسیس اور ایک ترتیب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ طے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جادوگر چٹکی بجاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو جادو ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک شخص آیا، اس نے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب اس نے کہے تو چند الفاظ ہی نا، ایسے ہے نا، چند لفظ ہی بولے نا اس نے، لیکن ان لفظوں کا ایسا اثر ہے کہ سامنے والے نے بندوق اٹھائی اور اسے دے ماری۔ اب اس نے اسے کہا تو کچھ نہیں، صرف لفظ ہی کہے نا۔ ایسے ہم جب کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جی شاباش، ویری گڈ بیٹا، ماشاءاللہ، بہت اچھے، اسے اسٹیج پہ بلاتے ہیں، اسے پھول پہناتے ہیں، اسے چند لفظ ہی کہتے ہیں نا۔ اپریشیٹ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو چند لفظ ہیں نا، لیکن اس سے اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ تو ایسے جادو کے بھی چند بول ہوتے ہیں جن کا اثر ہوتا ہے، اور وہ بول مخصوص قسم کے جنتر منتر تنتر ینتر ہوتے ہیں، ان کا مخصوص قسم کے وہ کوڈ ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن ہمیں کہہ رہا، قرآن ہمیں بتا رہا کہ انسان کا کھلم کھلا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کائنات میں جب سے یہ کائنات بنی ہے دو ہی چیزیں چل رہی ہیں، ایک رحمان اور رحمان کی دنیا، ایک شیطان اور شیطان کی دنیا۔ روحانیت اور جادو یہ بھی دو ایسے ہی دنیا ہیں۔ روحانیت میں سالک کا جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ سیونی میں نو رانجھا آکھو، ہیر نہ آکھو کوئی، عشق کا وہ مقام جہاں پر پہنچ کر عاشق کا دل چاہے کہ میرا سب کچھ میرے محبوب کی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جادوگر ہے وہ ہر ٹائم وہ اپنا مسجود، اپنا معبود کس کو رکھتا ہے؟ شیطان، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام نے پردے کے متعلق کیوں اتنا زور دیا، اور خصوصاً پردہ ہماری مستورات کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، فیمیل کے لیے پردے کا حکم کیوں آیا، اور پھر پردہ سر کا ہی زیادہ کیوں آیا، بالوں کو ہی ڈھانکنا کیوں آیا؟ کیا ہے ایسے ہمارے ان بالوں میں، اور کیا وجہ ہے کہ عورت کے حسن کو اس کے بالوں سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اور آج سے نہیں، زمانہ قدیم سے جلال الدین شہنشاہ جلال الدین اکبر اعظم اور مغل شاہان مغل، اور اس سے پہلے کہ جتنے لوگ تھے، ہر دور میں عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پر بالوں کو بڑا کرنے کے لیے ادویات، اور ان کو پھر بالوں کے اندر خوشبویات، اور باقاعدہ طور پہ عورت کی ایک زیب و زینت میں اس کے بالوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اور جادو میں بھی بال ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے جادو میں انسان کے پاؤں کی مٹی، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کا پہنا ہوا کپڑا، اس کے ناخن، حتیٰ کہ شیطانی جادوگر اس کا فضلہ، اس انسان جہاں فضلہ کرے، گندگی کرے، پھر وہ گندگی ڈیکمپوز ہو کے مٹی بن جائے، تو اس مٹی پر بھی شیطانی لوگ، استدراجی قوتوں والے لوگ جن کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو بھی اٹھا لیتے، اور انسان کا سیمن، انسان کا چھوٹا پیشاب، یعنی وہ چیزیں جو انسان سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ جادو ہوتا ہے۔ اچھا، ان چیزوں میں بالوں کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو ہمارے بال ہیں نا، انسان کے بال، ان کے اندر ہر انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے اس کے بالوں میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے بال سے اس کا ڈی این اے کا پتہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی شخص کا آپ پسینہ لے لیں، آپ کو پتہ ہے فوجی کتا کیسے کھوجتا ہے شخص کے قدموں کو سونگھ کے؟ کیونکہ انسان کے پسینے کے اندر اس کا ڈی این اے ہوتا ہے، اور اس کے پورے باڈی اسٹرکچر کی وہ خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے۔ ویسے میں ان کتوں کا نام نہیں کہہ رہا جو فراڈی آج کل آ رہے ہیں،
آرمی کے پاس جو ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں وہ اسلحہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ تو بلکہ فوجی رہے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ وہ باقاعدہ طور پر گھوڑوں کو بھی سکھاتے ہیں اور کتوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، انہیں اسلحہ سنگھاتے ہیں وہ کہ اسلحے کے ایک گن ہے نا، اس کی خاص قسم کی سمیل ہے، اور جب وہ جانور کو اس سے روشناس کراتے ہیں کہ جانور کا دماغی تعلق، دماغی ریز اس اسلحے کی ریز سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ اسلحہ آپ جہاں بھی دبا کے رکھو گے وہ کتا جا کے کھوج کے بتا دے گا، کیونکہ اس کی سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بالوں کے اندر بھی اللہ نے کچھ کوالٹیز رکھی ہیں، انسانی بالوں کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں، جس میں سے پہلی کوالٹی کیا ہے کہ اس میں ہر انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سر کے بال کسی کے پاس ہیں تو سمجھو وہ پورا انسان ہے اس کے پاس، وہ اس کے اوپر جو جادو کرے گا وہ انسان دنیا میں جہاں جس کونے پہ بیٹھا ہے اس کا اثر اس کے جسم میں پایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا ڈی این اے والی چیز ہے، اس کے جسم کا ایک عضو ہے بال۔ آپ کو پتہ ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب آپ اپنے ناخن تراشیں تو آپ باوضو حالت میں تراشیں، کیونکہ جو یہ آپ کے جسم کا عضو ہیں، اور قیامت والے دن جب آپ کی ڈیڈ باڈی اٹھے گی تو یہ بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور اگر ناپاکی کی حالت میں آپ کاٹیں گے تو یہ پھر ناپاکی کی حالت میں ہی آپ سے میچ ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ جو بزرگوں کی سنت ہے یا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کمی بیشی کو معاف کرے، کہ اپنے ناخن کاٹ کے اس کو زمین میں دفن کر دیں۔ کیوں ایسا کریں؟ کیونکہ اگر آپ کے ناخن بھی کسی کے پاس چلے گئے تو ناخن میں بھی انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، ہمارے انسانی ناخن میں انسان کا ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ یہ میں کوئی 2 نمبر باتیں نہیں کر رہا، یہ سائنسی بنیادوں پر پرکھی جانے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، شریعت نے جہاں تمام عضو کو ڈھانکنے کا حکم دیا، ستر کو ڈھانکنے کا حکم دیا، وہاں پہ عورت کو تو پورے پیک کر دیا۔ عورت کہتے ہی ڈھپی ہوئی چیز کو ہے، چھپی ہوئی چیز کو ہیں، جو پردے کے نیچے چیز ہو اس کو عورت کہتے ہیں، لیکن عورت شریعت نے خصوصاً اس کے سر کے بالوں کے متعلق بہت زیادہ زور دیا کہ اگر اس کے سر کے بال نکلے ہوں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا پورا حجاب تصور نہیں ہوگا، اس کا پردہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بال کیا ایسی چیز ہے کہ اللہ اسے کیوں ڈھانپ کے رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھیں؟ کیونکہ انسانی بالوں کا تعلق انسان کے ہمزاد اور دوسری اس روئے زمین پر پائی جانے والی شیاطین اور اجنہ سے ہے۔ شیطان اور شیاطینی جنات عورت کے بالوں سے عشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے ایک عامل دیکھا تھا ٹھٹھا میں، سندھ سائڈ پہ، وہ عورت کے بالوں کو جلا کے اس کی راکھ سے ایک خاص قسم کی سیاہی بناتا تھا، اور پھر اس سے عورتوں کو پھنسانے والا وشیکرن، وہ لو والا، محبت والا جو جادو ہوتا ہے وہ کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ جو بال ہیں عورت کے سر کے، اس سے جنات بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور کون سے جنات؟ جو شریر جنات ہیں، جو شیاطینی جنات ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز کہ انسان کے سر کے بالوں میں انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ شریعت مطہرہ میں عورت کے سر کے بالوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، سر کے بالوں کو ڈھانپنے کا حکم۔ ہمارے دین کے اندر کوئی چیز ایویں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، ٹھیک ہے؟ جس رب نے ہم سب کو بنایا اسے ہماری خاص ہماری طبی اچھائیاں برائیاں وہ رب نہیں جانتا ہوگا، انہیں ضرور پتہ ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھو۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز اور بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہماری خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے بالوں کو نا ایسے چھوٹی اسٹائل میں باندھ کے پھر وہ پورا ایسے پیک کر دیتی تھی، یا پھر اس کو پورا وہ پیچھے تک اس کو ایسے وہ نا آپس میں ایک خاص سٹائل کے ساتھ، ہاں ایک خاص سٹائل کے اندر ان کو وہ آپس میں بالوں کو آپس میں ہی بن دیتی تھی۔ اور بننا وہ کیوں بنتی تھی؟ یہ ایک خاص قسم کی بندش لگ جاتی ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کھلا نہ چھوڑے، گھر میں بھی اپنے بالوں کو کھلا نہ چھوڑے، صرف ایک کنڈیشن میں کہ صرف وہ اس لیے ایسا کر سکتی ہے جب وہ نہا رہی ہو یا وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی ہو، تو جب وہ ایسا کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھے، اور وہ جو سٹائل ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے آج کل عورتوں کے بال گر رہے ہیں، بے تحاشا گر رہے ہیں،
آئے دن مارکیٹ میں مہنگے مہنگے شیمپو آ رہے ہیں, دوسرے کاسمیٹک چیزیں آ رہی ہیں, لیکن دھڑا دھڑ عورتوں کے سر کے بال گر رہے ہیں. کیوں گرتے ہیں سر کے بال؟ اور کیوں ہمارے بزرگ جو تھے, جو بڑی ہماری عورتیں تھیں, وہ اپنے سر کے بال کٹھے کر کے اس کو ایسے اس کی چھوٹی سی موڑھی بنا کے اور ان کو وہ جا کے اس کو کرتی تھیں, کیا کہتے ہیں اس کو, مٹی کے اندر یا کسی دیواروں کے اندر چھپا دیتی تھی. آخر بالوں میں ایسا کیا تھا کہ جس سے وہ ان بالوں کو محفوظ کر کے رکھتی تھی؟ ایسے اب تو بال بکھ رہے ہیں بھائی, اب تو بال بک رہے ہیں. کیوں بک رہے ہیں, وہ کہاں کام آتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہم اپنے موضوع کو مکمل کر لیں. تو ان دنوں میں جب ہماری مائیں بہنیں, پہلا تو وہ پردہ کرتی تھی, پورا اپنے سر کو پیک کر کے رکھتی تھی, ٹھیک ہے. عورتیں گھر کے کام کرتی تھیں, باہر کے کام نہیں کرتی. عورتیں مزدوری نہیں کرتی تھیں. یہ 1900 کے بعد رواج شروع ہوا 1900 میں کہ عورتیں بھی وہ مزدوری کریں, ورنہ عورتیں مزدوری نہیں کیا کرتی تھیں. لوگ خوددار تھے اور اپنی گھر کے اہل و عیال سے کام نہیں کراتے تھے. عورتیں گھر کا ہی کام کیا کرتی تھیں. تو اس دور میں جب عورتیں پورا پردہ کرتی تھیں, سر کے بالوں کو پیک کر کے رکھتی تھیں, کیا سر کے بال گرنے کے اتنے امراض تھے؟ ملتانی مٹی سے, ایون کہ راکھ سے عورتیں نہا لیا کرتی تھیں. ایسے ہے نہیں ہے؟ یہ جو چولہے کی راکھ نہیں ہوتی, اس کو پانی میں گرم کر کے اسی سے نہا لیتی تھی. یہ جو ملتانی مٹی ہے جو عورتیں کھاتی بھی ہیں, چکنی مٹی پیلی سی, اس سے عورتیں نہا لیتی تھیں. اور اتنے بڑے بال ہوتے تھے ان کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج تو مشینیں آ گئی ہیں بالوں کو خشک کرنے والی, پھر بھی سر کے بال نہیں کھڑے ہو رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا, بے اولادیاں کیوں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ کیوں عورتیں بانجھ ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ عورتیں بانجھ ہو رہی ہیں, لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسری چیز کہ عورتوں کو پوشیدہ امراض ہو رہے ہیں, بے تحاشا عورتوں کو پوشیدہ امراض ہو رہے ہیں. جو عورتوں کے چھپے ہوئے, خواتین کے زنانہ امراض ہیں, وہ بہت زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اور کیوں شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی؟ کیوں گھریلو ناچاکیاں ہیں؟ ان تمام کے پیچھے کہیں اور جہاں وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ یہ سر کے بال ہیں. دراصل ہمارے ہاں یہ رواج ہے, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے جادو کر دیا. حالانکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے, ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھتے. اسلام میں آپ اپنے دشمن کو دیکھیں کہ اسلام آپ کا دشمن کسے کہہ رہا ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, اور شیطان کی مرغوب غذا ہے, وہ عورت کے بالوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شہوت اور لذت محسوس ہوتی ہے. شیطان عورت کے بالوں سے شہوت اور لذت کو پاتا ہے. یار دیکھیں نا, کیوں اسلام نے کہا سر کے بالوں کو ڈھانپ کے رکھو؟ گھر میں بھی رہے تو عورت اپنے سر کے بالوں کو پیک کر کے رکھے, ڈھانپ کر کے رکھے. کیوں کہہ رہا ہے اسلام؟ کیا عورت سر کے بال کھلے رکھے تو اسلام کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ پھر اسلام کیوں کہہ رہا ہے؟ اسلام اور ہمارے احکامات خداوندی میں, ہمارے دین حنیفہ میں, ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے, اس پہ آپ ریسرچ کر کے دیکھیں. 1400 سال آج سائنس کا سمندر جو طغیانی مار رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر کام میں, ہر فعل میں شریعت کے جو ہر چیز کے اندر نہ کوئی انسانی بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ وہ ہمارے نوٹس میں ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ جو انسان کے سر کے بال ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی اس پر جادو کر لے. شیطان اور شیطانی جنات بھی عورت کے سر کے بالوں کے اوپر جادو کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت بیت الخلاء میں بھی اپنے سطر کو کھلا کر کے نہیں نہا سکتی. عورت بیت الخلاء میں بھی نہائے نا تو اپنے سطر کو پھر بھی ڈھانپ کر نہائے, اور باقاعدہ طور پر دعا بتائی گئی من الخبث والخبائث. یہ کیا ہے خبث اور والخبائث؟ یہ کیا ہے؟ شیطانی جن اور شیطانی جننی. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا, تو کیا ہمیں وہاں سے شیطانی جن اور شیطانی جننی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ دعا پڑھ کے, میری پناہ لے کے, میری حفاظتی خول لے کے, میری رحمت عافیت برکت والی چیز کو پکار کے, اور پھر تم بیت الخلاء میں جاؤ. ہم بیت الخلاء میں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں, بیت الخلاء میں اخباریں لوگ پڑھ رہے ہیں, کموڈ کے اوپر میں نے دیکھا ہے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے نا, کہتے ہیں جی ہمیں واش روم میں بیت الخلاء میں آسانی سے اجابت نہیں ہوتی تو ہم نا سگریٹ پیتے ہیں, پھر ہی ہوتی ہے. لوگ اندر بیٹھے فون سن رہے ہیں. اور ہماری خواتین اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی,
اپنے سر کو کھلا چھوڑتی ہیں، اپنے سر کے بالوں کی شادیوں پہ نمائش کرتی ہیں، وہ جو انک عدو مبین ہے، جو کھلا دشمن ہے، وہ بھی تو وہی ہے نا، کہیں آس پاس ہمارے ساتھ ہی ہے نا، جس سے بچنے کے لیے اتنی دعائیں شریعت نے بتائی ہیں، کیوں بتائی ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات، یہ بزرگوں کا قول میں نے آج گھڑ کے پیش کی ہیں، یا صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ہمارے اندر؟ ایک بوڑھی ان پڑھ اماں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بالوں کا چکر کیا ہے، وہ بھی سر کے بال کٹھے کر کے کسی بند سراغ میں دے کے ان کو چھپا دیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہر کام میں حکمت تھی، مفاہمت تھی. بزرگوں کی ایک برکت ہوتی ہے، اور وہ صرف بزرگوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، ان کے طور اور اطوار سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو انسانی بال ہیں، ان کا تعلق شیطان سے ہے اور شیطانی جنات سے ہے، اور شیطانی جنات بہت زیادہ پسند کرتا ہے انسانی بالوں کو. اور نہ صرف کوئی بھی عام شخص عامل بالوں کے ذریعے آپ کو جادو میں مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ شیطانی جنات بھی جادو کرتے ہیں. جنات بھی جادو کرتا ہے باقاعدہ، جیسے انسان جادو کرتے ہیں نا، ورد اور وظیفے کرتے ہیں، ایسے سیم اسی طریقے سے شیطانی جنات بھی جادو کرتے ہیں. اور شیطانی جنات جب بھی کسی عورت پر جادو کرتے ہیں تو وہ بالوں پر جادو کرتے ہیں. اور جس عورت، ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے سوں بند کر دی، فلاں نے بچہ پیدا کرنے والی وہ اہلیت بند کر دی، بھئی یہ ساری خرافات ہیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ کے میاں کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، پھر آپ روحانی علاج کی طرف آ جائیں. اور روحانی علاج میں آج کی بیویاں، آج کی میری مائیں بہنیں چھوٹی چھوٹی سی جو احتیاط ہیں وہ نہیں کرتی. جب سے دوپٹہ ہم سے چھینا گیا، جب سے ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹہ اترا ہے اور وہ گلے میں آیا ہے، تب سے معاشرے کے اندر بے حیائی کا آپ لیول دیکھیں. تب سے آپ معاشرے کے اندر معاشرتی غیر اخلاقی برائیاں دیکھیں. اولاد بے اولادی تو اتنی بے اولادی ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور اتنے پوشیدہ مسائل ہو رہے ہیں بچیوں کو، کسی بچی کا بچہ ایسے پیدا ہی نہیں ہو رہا بغیر آپریٹ کے. وہ دھڑا دھڑ چیرے جا رہے ہیں اور پھاڑے جا رہے ہیں. جب یہ 35 ایجاد ہی، میں کسی نظریے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے اور ان کے فوائد تھے، ہم نے چھوڑ دیا اور ہمیں نقصان ہو رہے ہیں. وہ نقصان کیا ہو رہے ہیں کہ ایک عورتوں کو سر کے بال گر رہے ہیں، سر کے امراض ہو رہے ہیں، سر درد ہو رہا ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے، بال ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، پوشیدہ مسائل ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں تنازعات ہو رہے ہیں. قرآن کی حدیث ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے اور وہ جادو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتا تھا. جو یہ میرے خیال میں سورہ بقرہ میں ہے، نہیں یہ قصہ بہت جگہوں پہ آیا ہے، برحال میں نے وہ آیات بھی نومینیٹ کر کے رکھی تھی، اب میرے ذہن سے نکل گئیں. یہ کسی اور سورہ کی ایک آیت، سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو جب اللہ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے تو وہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا نام کہتے تھے کہ یہ تو جادو کرتے ہیں. حضرت سلیمان کو جادوگر سے تشبیہ دیتے تھے وہ لوگ. اور اس دور میں شہر بابل میں ہاروت اور وماروت 2 فرشتوں کو اللہ نے اتارا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو سے منع کرتے تھے کہ اس کو نہیں سیکھو، ہم تو آزمائش میں ہیں. یہ اس کی ٹرانسلیشن بنتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا. جادو آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، جادو ہے اور جادو ہوتا ہے اور جادو چل جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کسی انسان نے جادو کرایا ہو. جادو شیطان اور شیطانی جنات کر سکتے ہیں، اور ان میں آپ کے بالوں کا ایک اہم کردار ہے. اگر آپ اپنے سر کے بالوں کو پہلے تو ڈھانپ کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ پورا پیک کر کے ان کو آپس میں ایک خاص ترتیب سے عورتیں بناتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ویسے بنا کے اور پورے اپنے سر کو پیک کر کے ڈھانپ کر کے رکھیں، تو آپ کے 95% مسائل خود بخود حل ہو جائیں. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، جس کے اوپر آپ کا یقین نہ ہو تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کر دیتا ہے، تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، اور شیطان کی زبردست پسندیدہ چیز آپ کے بال ہیں، جس کو آپ جھاڑ کے کسی کو بیچ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. ٹھیک، تو پہلے آپ اپنے پردے کا اہتمام کریں، پھر آپ اپنے سر کے پردے کا اہتمام کریں، پھر تیسری چیز آپ اپنے سر کے بالوں کو اس کو ایک ترتیب سے پیک کر کے رکھیں. چوتھی چیز، جب بھی آپ اپنے سر کے بال، آپ کے بال اتریں تو ان کو آپ پورا پیک کریں. پیک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی پڑھ کے دم کریں اور اس کو زمین میں دبا دیں.
किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए वो आपके बाल, वो आपका डीएनए है, वो आपकी 7 पुश्तों तक का डीएनए निकाल देगा इसी सर के बालों से, और इसी के ज़रिए वो किसी भी शक्ति पर का आवाहन करके आपके ऊपर कोई भी गंदी चीज़, गंदी विद्या या कोई गंदा तंत्र कर देगा जिससे आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब वो करते क्या हैं, वो इंसान के सर के बालों को लेते हैं, बालों को लेके फिर वो एक लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, इसके ऊपर सिंदूर डालते हैं। जो वो शैतान जिसकी सिद्धि उन्होंने कर रखी होती है, जिसका चिल्ला उन्होंने कर रखा होता है, फिर उस शैतान की वो फ़ोटो रखते हैं और फिर बाकायदा तौर पे गाय के घी का दिया जलाते हैं। और फिर उनके पास एक माला होती है जिसको कहते हैं रुद्राक्ष माला, जिसके 108 दाने रहते हैं। हमारे मुसलमानों की तस्बीह के दाने कितने हैं? 101 या 100, ठीक है। तो उनके तस्बीह के दाने कितने हैं? 108। तो वो 108 दफ़ा उस मंत्र को पढ़ते हैं तो वो चीज़ आती है, उनकी वो इस्तदराजी शैतानी कुव्वत वहाँ आवाहन करती है और बाकायदा आकर जहाँ बैठती है वो वही लाल कपड़ा होता है, जहाँ पर वो लाल कपड़ा बिछा के उसको आसन मतलब बैठने की जगह वो उसको देते हैं। तो वो उसको देने के बाद फिर वो बाल देते हैं कि ये उस इंसान के बाल हैं, तो आप इस शख्स को ऐसा जाकर कर दें। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के अंदर वो नेगेटिविटी पैदा होने लग जाती है, वो ख्वाह दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, ठीक है। तो अगर किसी शख्स के बाल, मेरे पास तो ऐसी ख़वातीन आई हैं जिनके बाल सोते हुए काट लिए गए हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जादू हमेशा उन्हीं बालों पर चलेगा जो जड़ से निकले हुए होंगे, जो दरमियान से काटे गए बाल हैं उन पे जादू नहीं होता। जो जड़ से निकले हैं ना, जड़ से, उनके ऊपर जादू होगा। एक बात, अगर किसी के सर के बालों के ऊपर जादू हो जाए तो वो क्या करे, या किसी ने कर दिया है अब वो क्या करे? तो जब भी कंघी अपने सर में करे, अपने बालों को इकट्ठा कर ले, जब भी अपने नाखून तराशे तो सुन्नत के मुताबिक तराशे, पहले ये उंगली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये अंगूठा और फिर ये अंगूठा। तो सुन्नत के हिसाब से ये, इसका तरीका आप ऐसे याद रखें जैसे हम ये दुआ मांगते हैं, तो यहाँ से शुरू करने हैं आपने और यहाँ ले जाना है, फिर इस अंगूठे को और फिर इस अंगूठे को। सुन्नत के हिसाब से आप बाल अपने नाखून तराशें और जुम्मे वाले दिन तराशें और बावुज़ू हालत में तराशें, और तराशने के बाद ये बाल, ये सर के उतरे हुए बाल जो खुद से उतर जाएं, और ये नाखून, इनके ऊपर आपने सिर्फ 313 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इसको पढ़ के दम कर दें और इसको ज़मीन में दफन कर दें। जब बाल उतरें बालों के साथ, जब नाखून काटें नाखून बढ़ जाएं, जब नाखून काटें तब नाखूनों के साथ, ऐसा करते रहें। चंद दिन करें, बाल गिरना रुक जाएंगे, नफसियाती अमराज ख़त्म हो जाएंगे, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, बेऔलादी है वो ठीक हो जाएगी। यानी जो नुकसान उस खबीस ने, उस शैतानी जादू ने, शैतान ने, जिन्नात ने, कौम या जिन्ना ने आपके जो नुकसान आपके बालों के ज़रिए से किए हैं वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इंसानी बालों की बड़ी अहमियत है। आखिर में आपको बताता चलूँ, हिंदू मज़हब में पिंडदान होता है। क्या होता है? पिंडदान। जब उनके यहाँ कोई मरता है वो अपने सारे बाल तराश देते हैं, तराश के वो बाल कहाँ जाते हैं, या वो अपनी देवी देवताओं को, अपने मसनूई माज़अल्लाह झूठे खुदाओं को खुश करने के लिए अपने बालों को तराशते हैं, तराश के वो भगवान को दे देते हैं, अपने खुदाओं को दे देते हैं। वो बाल कहाँ जाते हैं? वो बाल इकट्ठे होकर बाहर की मंडियों में जाते हैं, फिर वो बाल मशीनों के साथ, केमिकल के साथ धुलते हैं और साफ़ होते हैं। चूँकि वो जड़ से उतरे हुए बाल होते हैं तो लंबे बाल होते हैं, तो मुल्क में उनसे फिर विगें बनती हैं। जो लोगों के बाल नहीं होते, ये विग जो आ रही हैं ये रियल बालों की होती है। विग जो होती है उसको केमिकल से धोते हैं, साफ़ करते हैं। अब तो वैसे प्लास्टिक से भी बाल बन रहे हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे यहाँ भी एक गलत चीज़ है कि हम मुसलमान भी कि जी ये बुज़ुर्ग के नाम की ये हमने बाल ठहरा दिए, ये वहाँ जाके काटेंगे, ये खुराफात से है। आप इन चीज़ों से खुदारा बचें। दीन मोहम्मदिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, ये गैरों का तरीका है, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे हमारे यहाँ गीदड़ सिंगी रखी हुई है, अल्लाह के बंदे तूने कलमा पढ़ के अल्लाह को ये वादा दिया कि अल्लाह मैं तुझे माबूद बनाता हूँ, इसके सिवा मैं किसी को नहीं पूजूंगा। और एक अहले हनूद का, एक बातिल का भी अकीदा गीदड़ सिंगी पे है और तेरा अकीदा भी गीदड़ सिंगी पे है, तो फिर तेरा रब पर अकीदा कहाँ गया? तो ये छोटी छोटी सी हमारे यहाँ चीज़ें हैं, उन्हें हमें उनसे बचना चाहिए और उनसे परहेज़ करना चाहिए। आखिरी बात, आजकल धड़ाधड़ बाल बिक रहे हैं, ये बाल कहाँ जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो बाल बिक रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? इन बालों से बाकायदा तौर पर एक रस्सी बनती है, एक रस्सी बनती है, और उस रस्सी से चारपाई बुनी जाती है, चारपाई
बुनी जाती है, और वो इतनी नरम चारपाई बुनते हैं इससे, और बहुत खूबसूरत भी लगती है वो, और इससे वो नरम चारपाई बुनते हैं कि इससे आप बग़ैर बिस्तर बिछाए, बग़ैर गद्दा और कोई नरम चीज़ बिछाए आप इसके ऊपर सो भी सकते हैं। ये बलूचिस्तान साइड पर बहुत महंगी चारपाई बिकती है बन के, ठीक है। अब तो और जो हर जगह पे ये बिक रही है, ये बन रही है, तो ये वहाँ होती है। और यहाँ तक कि लोग कब्रों से भी बाल निकाल रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये बाल बेचने के लिए, क्योंकि 4 से 6 हज़ार रुपये पर केजी बाल बिक रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बाल बहुत अहमियत के हामिल हैं भाई। आप अपने बालों को, अपने असलाफ, अपने बुजुर्गान दीन के छोड़े हुए तरीके को ना छोड़ें। कहीं ऐसा ना हो, आपको मैं एक आखिरी बात बताता चलूँ। एक साइंसदान था, उसने कहा जिस जन्नत का तखय्युल मुसलमान देते हैं, मैं वही जन्नत इस दुनिया में बना दूंगा। कैसे? मैं कैसी चीज़ बनाऊंगा? यहाँ से एलची जाता है घोड़े पे ख़त लेके, महीनों लग जाते हैं। मैं कैसी चीज़ बनाऊंगा? यहाँ से आप बात करेंगे, विद इन सेकंड बात होगी, वो हो गई। फिर उसने कहा मैं कारें बनाऊंगा, और ऊँट और घोड़े खच्चर रुक जाएंगे, वो हो गया। फिर उसने हवाई जहाज़ बनाए, ठीक है, कि अब सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी के साथ हो जाता है। ऐसे है ना? तो ये सब कुछ बनने के बावजूद अब माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे का जिन्स का पता लगाया जा रहा है। ऐसे है ना? इवन कि अब तो बगैर बाप के बच्चे भी, माँ के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ इस शदीद साइंसी दौर में हम पैदा हुए हैं, शदीद साइंसी दौर में, तो आप ये देखें, अभी आप, मैं बात ले लेता हूँ, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, मौलाना तारिक जमील के बेटे की, कि उनके मुतालिक बताया गया कि वो किस मर्ज़ का शिकार थे? नफ्सियाती मरीज़ थे। जिस बंदे के पास अच्छी गाड़ी हो, अपनी फैक्ट्री हो, गाड़ियाँ हों, बंगले हों, सब कुछ हो, अब मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, आप किसी और की मिसाल ले लें। वो एक पिछले दिनों एक बहुत बड़े सियासतदान के भाई ने खुदकुशी कर ली, की ना, क्या नाम था उनका, जहांगीर खान तरीन के भाई ने, न्यूज़ पे भी आया, उन्होंने खुद को गोली मार दी। पता चला कि उन्हें शदीद बीमारी थी, जिसकी जो दुनिया में हज़ारों लाखों इंसानों में से किसी एक को होती है, और वो इस अजियत से तंग आके उसने खुद को शूट कर दिया। वो भाई, ये कारें आ गई, ये हेलीकॉप्टर आ गए, फैसिलिटीज़ आ गई, सहूलियात आ गई, फिर खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुदरत, फितरत को, नेचर को हमने छेड़ा है, और हमने अल्लाह के बनाए हुए कवानीन में रद्दो बदल करने की कोशिश की है। जिससे क्या है कि आज 1 एकड़ से 70 मन केजी जो है, 70 मन गंदम आ रही है, और आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ 10 मन आ रही थी। लेकिन क्या था? पूरा घराना उसको सर्व करता था, उसको खाता था। आज 70 मन जो पैदा हो रहा है, उसमें इतना शर है कि जो जिसके पास आ रही है वो कह रहा है क्या आया है, कुछ भी नहीं आया। ऐसे है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ से सहूलियात बढ़ रही हैं, तो निज़ाम बेहतर होना चाहिए था ना। निज़ाम तो इतना ख़राब हो रहा है, और इतना शदीद ख़राब हो रहा है कि हर महीने करोड़ों ट्रिलियन डॉलर की मेडिसन, ब्लड प्रेशर की हमारे मुल्क में सेल हो रही है। वो कौन खा रहे हैं? हम खा रहे हैं ना। क्यों खा रहे हैं? लाखों करोड़ों डॉलर की मेडिसन, नींद की दवाइयाँ बिक रही हैं हमारे मुल्क में, कंपनियां धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं। वो कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। माना कि हम सारी सहूलियात को लेके भी ठीक नहीं। वो जो जन्नत उसने इस दुनिया को बनाने की कोशिश की, वो दरअसल जहन्नम की भट्टी बन गई। और आज साइंस कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन का टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाही की तरफ जा रही है। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, ठीक है, कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाही की तरफ जा रही है। तो हम अपने असलाफ और अपने अकाबरीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन के बताए हुए तरीके से ना हटें, सादा ज़िंदगी जिएँ, सादा खाएं। और आज तो खुद लोग वापस उसी पुराने ज़माने की तरफ मुड़ रहे हैं, खुद वापस मुड़ रहे हैं कि जब कच्चे मकान थे, जब बिजली नहीं थी, तब लोगों के अंदर ज़ब्त नफ्स था, बर्दाश्त थी। अब तो लोग ऐसे हैं कि किसी की बात सुनना तो छोड़ो, किसी से बोलना ही नहीं चाहते। एक बंद मकान में 4 बंदे बैठे हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपस में डायलॉग कर लें, आपस में बोल लें। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।